حد نہ لگاتے. اب ذرا اگلی بات سننا. حضرت قبلہ مولانا مفتی اسلم فیضی صاحب, بڑی کمال کی بات ہے, توجہ کرنا. اعلی حضرت نے یہ لکھی اور میں نے بڑی دائیں بائیں ڈھونڈی, مجھے نہ ملی, مجھے اعلی حضرت سے یہ ملی. ذرا توجہ کرنا. او جی امام ابن عبد البر نے لکھیا, میں کہ پتر جو لکھیا نا اے اتھے پڑھ ایک ہی لکھیا. جو بھی شخص تفضیل علی کا قائل ہے, مولا علی کو فضیلت دے ابو بکر عمر پہ, اس کے متعلق خود مولا علی کا فیصلہ کیا ہے. میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, جس نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہی ہے نا وہ ضرور سبحان اللہ کہے گا. بھائی ہم حضور کا فرمان پڑھتے ہیں کہ جدھر علی ادھر حق. صفین میں مولا علی حق پہ, جمل میں مولا علی حق پہ, تو جس طرح جنگ صفین میں مولا علی حق پہ, مسئلہ تفضیل میں مولا علی حق پہ. اور مولا علی نے یہاں حق بیان کر دیا, ابو بکر عمر کی حق میں حق بول دیا, اور وہ حق یہ ہے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر عمر الا جلت حد المفتری. اب میں پوچھا, اعلی حضرت نے کمال کی بات کی صفحہ 673 پہ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اس کے بعد مولا علی کے فرمان کے بعد بھی مولا علی کی تفضیل کا قائل و ابو بکر عمر پر فضیلت دے, وہ خاطی ہے. وہ کون ہے؟ وہ خاطی ہے. اس کا قول خطا پہ مبنی ہے, حق پہ یہاں بھی مولا علی ہے. سمجھ نہیں آئی ہے. وہ جتنا بھی بڑھو اس کو سلام ہے, لیکن ان سے مسئلہ سمجھنے میں یہ اجتہادی خطا ہے ان کی. یہاں بھی حق پہ مولا علی ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اور مولا علی کا ایک فرمان نہیں, مسند احمد کی حدیث اٹھاؤ, اللہ اکبر, فضائل الصحابہ اٹھاؤ, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جا رہے ہیں, مولا علی مشکل شیر خدا فرما رہے ہیں, میں بھی ساتھ جا رہا ہوں. حضرت ابو دردہ صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے, میرے کریم نبی نے آگے بڑھ کے ابو دردہ کا بازو پکڑا, پیچھے کھینچا, فرمایا ابو دردہ, بقول مولا علی, اے ابو دردہ تو اس ابو بکر کے آگے چل رہا ہے کہ اس کائنات میں سورج نے نبیوں کے بعد اس سے افضل شخص نہیں دیکھا. بخاری شریف والی حدیث بھی محمد بن حنفیہ والی ہے. بہت ساری حدیثیں مولا علی کے اپنے فرامین ہیں, 4 فرامین تو اس وقت مجھے یاد ہیں. تفضیل شیخین کے حوالہ سے خود مولا علی کے اپنے فرامین موجود ہیں. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اس لیے دوستو سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے وہ فضائل, کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی, کثرت ثواب سے, اتقا سے, اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سبقت لے جانے سے. بڑی کمال کی بات میرے سیدی اعلی حضرت نے لکھی ہے, ذرا توجہ کرنا. منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین, 5ویں جلد صفحہ 581. اعلی حضرت فرماتے ہیں آج بعض جہال مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہیں, بعض جہال. فرمایا یہ تصریح مدادت شریعت اور معاندت سنت ہے. مدادت شریعت فرمایا یہ شریعت کی بھی مخالفت ہے, معاندت سنت اور صحابہ اور اجماع کے طریقے کی بھی مخالفت ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے ائمہ دین نے تفضیلیوں کو رافضی قرار دیا. اور اس طرح کے 5 فتوے اس وقت مجھے یاد ہیں اعلیٰ حضرت کے. تفضیلی کو اعلیٰ حضرت شیعہ بھی کہتے ہیں, رافضی بھی کہتے ہیں, رافضیوں کا بھائی بھی کہتے ہیں. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو یہ بات یاد رکھیں, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ. ابو بکر عمر پوری امت سے افضل و اعلیٰ, امم سابقہ سے بھی افضل و اعلیٰ, اہل بیت اور صحابہ سے بھی افضل و اعلیٰ. یہ کثرت ثواب سے. اور اس پہ ایک اور دلیل پڑھنے لگا ہوں. وہ دلیل کہاں سے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 10, اللہ کا قرآن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. حضرت میں اجازت ہے میں اپنے والا کام کر لوں انہیں نہ بولنا کوئی نہیں میں کوئی خطیبہ والا کام کر سکتا کہ بلا پیر افتخار صاحب نے مہربانی فرمائی ٹر گئے ہوں میں تو اڑنا اپنا ہاتھ کر سکتا آپ بولو نہیں تو بات کم ماڑا ہو سی ہوں سبحان اللہ بھی میں توڑے پیرے ہاتھ لا کے کروانی ہے یار آج تو اس عظیم بارگاہ چ بیٹھ کے ان جی سبحان اللہ بے اختیار بھی نکلنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لاجپال، پیر سباق، علماء اہل سنت. بھائی بات ہے جڑا قرآن سن کے دلوں ڈھڈوں سبحان اللہ آکھے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے. پکی گل ہے جے تو سارے آکھو تو یقین منو سارے دکھڑے مکو ونجا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سبحان. سامن زید شام یہ سورہ حدید ہے آیت نمبر 10 ہے. میرا کریم رب فرماتا ہے لا یستوی منکم فرمایا صحابہ تم میں برابری نہیں من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا اولئک اعظم درجہ وہ درجے میں اعظم ہیں بلند ہیں کن سے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے. اب ذرا توجہ کرنا اللہ فرماتا ہے یہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہیں اعلیٰ ہیں اعظم ہیں اشرف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو پتہ چلا فتح مکہ کے بعد والوں سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اس لیے افضل ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا. تو جو پہلے والے اس لیے بعد والوں سے افضل ہیں تو جو پہلے والوں سے بھی پہلے سے حرم میں میرے نبی کی پیچھے مار کھا رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے بات پلے نہیں پڑی آپ کی. بھئی فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے انفاق فی سبیل اللہ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا یہ اعظم ہے بعد والوں سے. کیوں؟ یہ پہل کر گئے انفاق فی سبیل اللہ میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں پہل کر گئے. تو سوال یہ کہ جو پہل کر گئے یہ افضل ہیں بعد والوں سے تو جو ان پہلے والوں سے بھی پہل کر گئے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں وہ صدیق اکبر افضل نہیں؟ بولیے. اب میں ٹرن لینے لگا ہوں یو ٹرن نہیں یو ٹرن توجہ کوئی نہیں توجہ کرنا. دوسرا مضمون ٹچ کرنے لگا ہوں اسی کے ساتھ. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا توجہ کوئی نہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 10 سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ 100 صفحہ 227 صفحہ 179 صفحہ 361
فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد کے 4 مقامات پہ اعلی حضرت نے اسی بحث کو بیان کیا. چاروں مقامات پہ سوال ہیں، جواب مشترک ہے. اور فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد میں صفحہ 227 سے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ اس پہ جواب حضرت امیر معاویہ سے ریلیٹڈ ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جنگ کی. مولا علی حق کے امام ہیں، خلیفہ راشد ہیں، تو ان کے خلاف لڑنے والے امیر معاویہ، کیا ان کو ہم حضرت کہہ سکتے ہیں، صحابی رسول کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت سب سے پہلے فرمایا کہ ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور کسی ایک بھی صحابی سے سوء عقیدت رکھنا استحقاق جہنم ہے. اور اس مسئلے کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کا پہلا حصہ امامت کبریٰ کا چیپٹر اس کا عقیدہ نمبر 7 کھولیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے، ابو بکر عمر و عثمان و علی کی محبت کا دم بھی برتا ہے، مگر کسی ایک صحابی سے دل میلہ رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت واشی. فرمایا کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھے، دل میلہ رکھے، فرمایا وہ سنی نہیں پکا رافضی ہے. گل پلے کوئی نہیں پئی، وہ پکا رافضی ہے. کیا ہے؟ پکا رافضی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی 26ویں جلد میں 501 صفحے فرمایا کہ ایک صحابی کے متعلق بھی دل میں میلہ رکھنے والا پکا رافضی ہے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ حضرت توجہ کرنا. اللہ غنی. میرے کریم نبی کے غلاموں، اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا سب سے پہلے 2 آیتیں لے لیتے ہیں، اس سے مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. پہلی آیت یہی سورۃ الحدید آیت نمبر 10. آپ کی سبحان اللہ سننے کے لیے میں دوبارہ پڑھ دوں. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صحابہ تم میں برابری نہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کیا. اولئک اعظم درجہ، یہ درجے میں اعظم ہیں، بلند ہیں. کن سے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان سے یہ اعظم ہیں. مگر پہلے والے بھی بعد والے بھی دونوں سے وعدہ ایک کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جو بندہ پوچھے وہ کون سی آیت ہے جس میں ہر صحابی کا ذکر ہے، یہ وہ آیت ہے جس میں فتح مکہ سے پہلے والے بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے. ویسے محدثین نے تو 12 طبقات گنوائے ہیں نا، اللہ نے 2 طبقے کیوں گنوائے؟ اور اللہ نے بھی صرف مہاجر و انصار نہیں گنوائے. یہ بڑی خاص لطف والی بات ہے. کہتے ہیں جی فتح مکہ کے بعد والے تو لقا ہیں. میں نے کہا تو لقا ہیں، تو عظماء ہیں، کبراء ہیں، شرفاء ہیں. کیا وہ صحابی نہیں ہے؟ ویسے میرے کریم رب نے کرم نہیں فرمایا؟ بھئی فتح مکہ کے بعد اور پہلے دونوں کو اللہ ڈسکس کیوں کر رہا ہے؟ بڑی خاص پوائنٹ ہے، یہ خاص پوائنٹ ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے کتورے دھتورے آئیں گے، رافضی کتورے آئیں گے. کیونکہ فتح مکہ کے بعد والے اللہ نے فرمایا میں تہاڈی پہلی بولتی بند کرن لگا، چاہے فتح مکہ کے پہلے والے چاہے فتح مکہ کے بعد والے، انعام ایک جیسا، فرق مراتب اپنی جگہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے حسنہ کا وعدہ. اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
بس صرف یہ آیت نہ پڑھو، اس کے ساتھ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے 103 تک ساتھ ملاؤ، وہ آیت بھی پڑھ دوں۔ یہاں فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے حسنہ کا وعدہ۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 103 تک کیا فرمایا اللہ کا قرآن؟ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 103 تک۔ میں کہتا ہوں وہ تمام تاریخ کی کتابیں جس سے تمہیں کوئی صحابہ کی مذمت میں ملتی ہیں، جاؤ ان سے جا کے استنجے کرو، اللہ کی کتاب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کتاب کو ہم کتاب نہیں مانتے جس میں پاکان امت کی مذمت ہو۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ ذرا قرآن مقدس پڑھو، قرآن مجید پڑھو۔ ادھر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے والے یا فتح مکہ کے بعد والے سب سے حسنہ کا وعدہ۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں کیا فرمایا؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اللہ فرماتا ہے جن سے ہم حسنہ کا وعدہ فرما چکے، پھر ان سے اور کیا وعدے فرما چکے؟ اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسھا، دوزخ کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمائے یہ فتح مکہ کے پہلے یا فتح مکہ کے بعد والے جتنے بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کا استقبال اللہ کے فرشتے کریں گے۔ ترابزیو توڑا استقبال میں تو پیر افتخار صاحب لترہ نال کرسا، سمجھ کوئی نہیں آئی، توجہ کوئی نہیں۔ جڑا پاکان امت بک بک کردہ، اللہ اکبر، خدا کی قسم آپ لوگ خوش قسمت ہو، اللہ نے وہ غیرت مند پیر آپ کو دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میرے پیر سواق کا تصرف ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی عقیدے میں کہیں جھول نہیں اولاد میں آیا۔ ذرا توجہ کرو، اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اب میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ان کو کن کن انعامات سے نوازا۔ انہی حسنہ کا وعدہ فرمانے والوں میں امیر المومنین جناب والا حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، حضرت ہندہ بھی ہیں، مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں، انہی میں حضرت واشی بھی ہیں، حضرت ابو موسیٰ عشری بھی ہیں۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا پھر پیچھے پلٹیے، یہ بڑا خاص پوائنٹ میں دینے لگا ہوں، اس پہ پوری توجہ علماء بھی فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر پیچھے پلٹو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پہ، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے حسنہ کا وعدہ۔ آگے کیا فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے ہر چیز کی خبر ہے جو تم نے کرنا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، مشاجرات بھی ہوں گے، نزاعات بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، محاربات بھی ہوں گے، پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کیوں فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ان کے مشاجرات اور جنگیں دیکھ رہے ہو، اللہ صرف شرف صحابیت دیکھ رہا ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟
اس لیے میرے سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29